رمضان المبارک کا آخری جمعہ, the farewell Jumu'ah of the blessed month of Ramadan. There's a hadith that the Messenger alayhi salam said that in every hour Allah subhanahu wa ta'ala He frees thousands from hellfire. حدیث میں ہے کہ اللہ ہزاروں کو جمعے کی ہر ساعت میں رمضان میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے, محفوظ فرماتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھی اس مبارک دن میں یہ فضیلت عطا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے ہمیشہ کے لیے, اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ و اتوب الیہ. آخری جمعے کے حوالے سے ایک بدعت ہے, اور یہ بھی بدعت سیئہ, جو گڑی ہوئی بات ہے دین میں, کسی نے دین میں شامل کر دی, اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں, بری بدعت. تو وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن, اور وہ بھی آخری جمعہ ہو, یا لیلۃ القدر کی رات میں, یا جمعے کے دن میں, جمعے کی نماز کے بعد کوئی بندہ 4 رکعت پڑھ لے, اور اس کے وہ اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ وہ اپنے قضا نمازیں جتنی ہیں وہ معاف کرانا چاہتا ہے, تو وہ 4 رکعت پڑھ لے جمعے کی نماز کے بعد, اس کے سارے قضا نمازیں جو ہیں وہ معاف کی جائیں گے. یہ غلط بات ہے. ایسے میسیجز آپ کو پہنچے تو آپ ان کو خبر دے دیں, یہ غلط بات ہے, یہ من گڑت ہے, یہ جھوٹی روایت ہے, کسی نے نبی کریم علیہ السلام کے نام پر یہ منسوب کر دی, اور لوگوں میں یہ عام مشہور ہوگی اور لوگ اس پر عمل کرنے لگے. ایک پہلی بات ہے جمعۃ الوداع کے حوالے سے کہ ایسی روایات, خبروں پر کوئی توجہ یا کوئی آگے فارورڈ کرنا, اس پر عمل کرنا بالکل حرام ہے. اور جو آپ کو ایسا میسج بھیجیں اس کو اچھے طریقے سے بتا دیں. لوگوں کا بھی اس میں قصور نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا, ان کو حدیث کی کتابوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا اگر وہ حوالہ تلاش کرے وغیرہ. لیکن اب آپ کو علم ہے تو اس بات کی بھی احتیاط فرمائیں. So there is a hadith that usually does the rounds on WhatsApp, that if you pray 4 rakats after the Jummah prayers in the afternoon of the last Jummah in Ramadan, if you pray 4 rakats, your qada prayers, all of your qada prayers will be forgiven. This is a forgery, it's a lie, it's not permissible to act upon this, it's haram, and it's haram to share such messages. عید نماز کے حوالے سے بہت اختلاف چل رہا ہے. عید نماز گھر میں پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ عید نماز عید الفطر اس دفعہ ہم پر واجب ہے یا نہیں؟ تو ایک عام سی بات ہے. دیکھیں, جب ہم پر جمعہ فرض نہیں ہے, ان حالات میں ہم جمعہ نہیں ادا کر رہے, تو اسی طرح عید ہم پر واجب نہیں ہے ان حالات میں, لہذا کوئی گناہ نہیں ہے. جمعہ کے بدلے ہم ظہر پڑھتے ہیں, اور عید کے بدلے کوئی ایسی نماز نہیں. ہاں, علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ نفل پڑھ لیں, اس وقت میں 2 نفل پڑھیں شکر کی نیت کے ساتھ, 4 نفل پڑھ لیں جس طرح آپ عصر کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں. عشاء کی 4 رکعتیں پڑھتے, فرضوں کے بعد وہ 4 رکعتیں ہوتی ہیں, ویسے ہی
نیت کیا ہے؟ نفل، شکر، اللہ کی بارگاہ میں شکر، دعا کریں۔ بالفرض اگر یہ بھی کوئی نفل 2 یا 4 عید کے دن نہیں پڑھتا، وہ کوئی گنہگار نہیں ہوگا۔ ان نفلوں کو بھی آپ واجب نہ سمجھیں، ان کو نفل ہی سمجھیں۔ تو یہ بھی سبسٹیوٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ عید نماز کی قضا نہیں ہے، جیسا کہ جنازہ کی نماز ہے اس کی بھی قضا نہیں ہے۔ تو یہ عام سا مسئلہ ہے۔ جو علماء کرام ذوی الاحتشام جو کہہ رہے ہیں کہ عید کی نماز گھر میں بھی ہو جاتی ہے، جمعے کی نماز گھر میں بھی ہو جاتی ہے، تو وہ بھی ایک رائے ہے، ایک موقف ہے، تو ہم ان کو غلط بھی نہیں کہتے۔ بالفرض اگر وہ صحیح معنوں میں شرائط کے ساتھ جو بھی اب پائی جائے، ظاہر ہے نہ اذن عام کی شرط ہے، نہ اس ملک میں تو ویسا ہی وہ شرط نہیں پائی جاتی مسلمان حاکم ہو، وہ بھی تو نہیں ہے اذن عام، لیکن کم از کم 3 مرد پیچھے ہو امام کے جو پڑھانے والا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اتنی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب شریعت رخصت دیتی ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ اور دیکھیں جمعہ اور عید یہ شعائر اسلام میں سے ہیں، یہ شعائر اسلام میں سے ہیں، اور ہر گھر میں یہ نمازیں ہوں تو یہ ان نمازوں کی شان کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا ان جو نمازیں ہیں مسجد تک ان کو یعنی مبسوط کر دیں، اور گھروں میں آپ ظہر کی نماز، گھروں میں آپ نفل عید کی نماز کے بدلے یہ پڑھ لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ 2 مسئلے ہو گئے۔ اور the second issue we have is the Eid prayers. There's a lot of confusion. Many ulama are saying pray in your homes, Eid prayers, pray Jummah in your homes. And the opinion which the majority of our Sunni ulama have taken is that pray nafal at home rather than praying Eid at home. Pray nafal prayers at home, so 2 nafal or 4 nafal. اور یاد رکھیں گھروں میں آپ اس کی جماعت بھی کر سکتے ہیں۔ ہم صلاۃ و تسبیح کی جماعت نہیں کرتے ہیں، تو یہ جو 2 نفل پڑھیں گے یا 4 نفل پڑھیں گے شکرانے کی نیت سے، تو یہ آپ گھر میں جماعت کر لیں اس کی۔ تو ایک مرد صرف اپنے بیٹیوں کی اور اپنے زوجہ کی، بیوی کی، یعنی اس کا بھی اس طرح بھی جماعت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، یہ جائے کہ پیچھے کوئی مرد نہ ہو، کوئی بیٹا نہ ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے خاوند ہے اس کی صرف بیٹیاں ہیں، تو تب بھی وہ جماعت کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ایسا بھی ہے، کیونکہ ہم جماعت نفل کی جماعت، اور بعض علماء نے فرمایا کہ 4 بندے سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے نفل کی جماعت میں، وہ مکروہ ہے، اور تداعی نہیں، اس میں لوگوں کو بلانا بھی نہیں چاہیے۔ تو ہاں یہ بھی موقف ہے حنفی فقہ میں، لیکن بعض میں علماء نے اس میں رخصت دی ہے کہ وہ لوگ اجتماعی عبادت میں زیادہ شوق رکھتے ہیں، تو اچھا ہے وہ کوئی اللہ کا نام لیں گے، تسبیح تقریر اور تحلیل اللہ کا نام لیں گے تو اس میں بہتر ہے۔ So Eid prayers, in regards to Eid prayers, just as Jummah is not fard on us in these halat, circumstances, so same with the Eid prayers, it will not be wajib. So there's no need to worry, there's no need to panic. انشاءاللہ جو گھروں میں زور پڑھ رہے ہیں اور جمعے کی بھی بہت نیت ہے اور دل ہے، ان کو جمعے کا ثواب ضرور ملے گا۔ دیکھیں ہماری مائیں اور بہنیں جمعہ کی نماز ان پر فرض نہیں ہے، لیکن ان کا بھی دل کرتا ہوگا ہم بھی مسجد میں جائیں جمعہ پڑھیں، لیکن ان کو شریعت کہتی ہے ان پر فرض نہیں ہے۔ اگر گھر میں وہ زور پڑیں گے ان کو مردوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ اور خواتین عورتوں کو محروم رکھے اور مردوں کو زیادہ ثواب ملے، ایسی کوئی بات نہیں۔ عورتیں جو عام جمعوں میں وہ گھروں میں جمعے کی نماز کے بعد، یہ ادب ہے، ویسے علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد خواتین اپنے گھروں میں زور کی نماز پڑھیں، تادیباً، یعنی ادب احترام کرتے ہوئے جمعے کی نماز۔ تو جب وہ زور پڑھیں گی تو ان کو جمعے کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح ہم جمعہ اب ادا نہیں کر رہے،
ظہر کی نماز پڑھیں گے تو جمعے کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح عید کی لوگ بہت سارے حضرات جو فرض نماز پورے سال پڑھتے نہیں لیکن وہ عید کی نماز کی بہت فکر میں ہوتے ہیں، تو کاش جس طرح عید کی نماز ہمیں فکر ہوتی ہے تمام نمازوں کی بھی فکر ہوتی ہے، جس طرح ہم روزے کے بھی پابند ہیں کاش کہ ہم تمام فرضوں کے بھی پابند ہوتے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور باقی معاملات کے بھی۔ سو انشاءاللہ یہ بات دوبارہ سن لیں کہ عید prayers will not be prayed in the masajid as you all know, but we will pray nafil at home and make dua inshallah۔ آپ سنتوں پر عمل کریں عید کے دن، عید کے دن کی سنتیں یعنی غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا اور پھر خوشبو لگانا اور اسی طرح کچھ میٹھی چیز کھانا، پھر وہ نفل ادا کریں، وہ 2 نفل، 4 نفل پڑھیں گے تو ایک ہی سلام کے ساتھ، اگر 2 رکعتیں پڑھیں پھر بھی ٹھیک ہے، 2 نفل پڑھیں، مقصد یہی اللہ کی بارگاہ میں شکر۔ تو یہ 2 مسئلے ابھی میں نے بتائے ہیں کیونکہ بہت احباب اس کے بارے میں میسج کرتے ہیں ان دنوں میں اور کر رہے ہیں اور فون بھی کرتے ہیں، تو ایک دفعہ یہ مسئلہ بیان ہو گیا تو الحمدللہ۔ جمعۃ الوداع کے حوالے سے دیکھیں رمضان آیا ہے مہمان بن کر آیا تھا، تو ہم نے رمضان ہمارے مہمان کی قدر کی یا نہیں کی؟ بالفرض اگر نہیں کی تو ابھی بھی کچھ وقت ہے، جمعے کا دن ہے، کل کا بھی دن ہے، ممکن ہے اتوار کو عید ہو، اللہ عالم، لیکن یاد یہ رکھو انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ ایک تو حدیث آپ نے سنی ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اسی طرح عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، یعنی جو اس کی آخری حالت ہے عمل کی یا بندے کی، عمل کرنے والے کی، دار و مدار اسی کا ہوتا ہے کہ بالفرض رمضان کے شروع میں یا بالفرض اب تک ہم نے غفلت کی ہے لیکن کچھ دن باقی ہے، ہم توبہ استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، ان دنوں میں آخری دنوں میں بالکل اپنے آپ کو مصروف رکھیں اللہ کی یاد میں اور دعاؤں میں مشغول رہیں، توبہ استغفار میں، تو ممکن ہے ہمارے لیے یہ رمضان مغفرت والا، رحمت والا، عتق من النار، جہنم کی آزادی، یہ سب ہمارے لیے لکھا جائے کیونکہ عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ So Ramadan came as a guest, and how have we treated our guest Ramadan? Have we honored Ramadan? And we still have a couple of days left, and actions depend upon endings. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ. Our actions depend upon its endings. So say if you've had a Ramadan, most people, because they haven't been attached to the masjid, and یہ دیکھیں اجتماعی عبادت کا کتنا فائدہ ہے لوگوں کو، اب وہ مسجدیں بند ہیں تو لوگ بہت غفلت میں ہیں یا سستی میں چلے گئے کیونکہ ان کو وہ اجتماعی برکت حاصل نہیں ہوئی، جماعت کی برکت دیکھیں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کیونکہ جو کمزور لوگ ہیں روحانی طور پر، علمی طور پر، وہ جب اجتماع میں آتے ہیں تو اس میں بندے علم والے بھی ہوتے ہیں، نیک اعمال والے بھی ہوتے ہیں، نیک دعائیں والے بھی ہوتے ہیں، تو ان کا اثر ان پر پڑتا ہے، تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا تاکہ مسجد دوبارہ کھل جائیں، لوگوں کے ایمان اور اعمال صالحہ اور بڑھ جائیں، مضبوط ہو جائیں، تو انشاءاللہ وہ وقت بھی جلد قریب ہے۔ تو we have a few days left. We have today, we have tomorrow. It is very likely Eid may be on Sunday, but we need to spend these last days in doing the best we can. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم شروع میں بہت محنت کرتے ہیں، آخری جو دن آتے وہ بہت سستی اور کوتاہی میں، غفلت میں، عید کی تیاریوں میں،
لیکن یاد رکھنا یہ جو آخری دن ہے ان کا دار و مدار ہے ہماری کامیابی کا، ہمارے اچھی میزبانی کا. So spend these last days in sincere worship, in sincere توبہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور سب سامعین کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم آخری دنوں میں مزید محنت کریں، جد و جہد کریں to struggle in these last few days to repent so our ending can be good. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کا اچھا خاتمہ نصیب فرمائے. اچھا، انما الاعمال بالخواتیم. رمضان آیا تھا ہمارے تقوی کو بڑھانے کے لیے، ہمیں پرہیزگار کرنے کے لیے. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر تقوی بڑھ گیا یا نہیں. Ramadan came to increase our taqwa. We should ask, or do you feel that your taqwa has increased or has it decreased? If it has increased, then say Alhamdulillah. If you don't feel any change, if you don't feel any opening of barakah and rahmah, then this is something to worry about. This is something, and again, you have a couple of days to change this. So Ramadan comes to change ourselves, but how we changed. رمضان آیا تھا ہمیں بہتر کرنے کے لیے. ہم بہتر ہوئے یا نہیں؟ رمضان آیا تھا تاکہ ہم گناہ کم کر دیں. ہم نے گناہ کم کیے یا نہیں؟ ہم نے گناہ کیے یا نہیں؟ ہمارا تقوی بڑھا یا نہیں؟ ورنہ تو ہم نے رمضان کو ضائع کر دیا. العیاذ باللہ. رمضان آیا تھا روح کی صفائی کے لیے، نفس کی ٹریننگ کے لیے. رمضان آیا تھا ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے. رمضان میں سب ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کبائر گناہ، بڑے گناہ، وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. تو ہم نے کبائر گناہ سے، بڑے گناہوں سے توبہ بھی کیا تو اللہ تعالیٰ نے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا رمضان میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب رمضان آتا ہے تو ہم پر اتنا احسان فرماتا ہے. جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھلے، شیطان کو بھی بند کیا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے. اتنے احسانات، اتنے فضل اور اتنا ثواب بھی. ایک فرض 70 فرضوں کے بدلے نفل بھی فرض کے برابر. اتنی برکات رمضان کے اندر. تو کیا ہم نے ان فضائل کو پایا یا نہیں؟ کیا ہم نے محنت کی یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، حضرت علی نے فرمایا عمل کی قبولیت پر زیادہ توجہ دینی چاہیے. عمل کی قبولیت پر. بعض اوقات ہم عمل پر بہت خوش ہوتے ہیں، ہم نے بہت کچھ کیا ہے، بہت کچھ پڑھا ہے، بہت کچھ دیا ہے. لیکن اس کی آپ فکر کریں کہ کیا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں. اس کو آپ کو علم نہیں ہے. So we should think about our actions and has Allah accepted our actions. کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کو قبول کر لیے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے تھے کہ 30 روزے رکھے ہیں تو یہ ضرور دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس لیے عید مبارک ہم کہتے ہیں تقبل اللہ منکم، اللہ تمہارے اعمال قبول فرمائے. اسلاف جب رمضان ختم ہوتا، عید قریب آتی، عید آتی اور 6 مہینے مسلسل عید کے بھی بعد وہ یہ دعا مانگتے یا اللہ جو ہماری عبادت تھی رمضان میں وہ قبول فرما. 6 مہینے وہ دعا کرتے رہتے جو ہماری رمضان کی عبادت تھی وہ قبول فرما. جب رمضان اختتام پر آ جاتا اور عید قریب آتی، صحابہ کرام روتے تھے.
تو بعض ایسے ہیں کہ جب رمضان ختم ہو جاتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں کہ رمضان جا رہا ہے، چلو روزے، ہماری جان چھوٹی علیہ باللہ. پھر صحابہ کرام کا یہ حالت ہے، جب رمضان جاتا تو وہ روتے. So when Ramadan would come to an end, the companions alayhim ridwan would be sad. And they'd be sad because of the departure, the leaving of Ramadan, and they would worry about the actions, that have they been accepted or not? Have they been accepted or not? امام باقر نے فرمایا رمضان آیا اور بندے نے روزے رکھے، تراویح ادا کی، نظر کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، نماز اس کی بھی حفاظت کی، اور اس نے روزے رکھے، اور شب قدر بھی امید ہے اس نے پائی، تو پورا اس کو اجر و ثواب ملے گا. جب رمضان اختتام پر آ جاتا ہے اور آخری رات، اللہ تعالیٰ صائمین کو، روزے رکھنے والوں کو، تمام مومنین کو پورا اجر عطا فرماتا ہے. اور صحابہ نے فرمایا اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا کہ جب کوئی کام کرنے والا کام کرتا ہے تو آخر میں تنخواہ تو ملتی ہے، رقم اس کی تنخواہ جو ہے ملتی ہے. بالکل. فرمایا ہم محنت کرتے ہیں پورا مہینہ، تو ہماری تنخواہ کیا ہے، جزا کیا ہے؟ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت ہے، بخشش ہے، مغفرت ہے، بخشش ہے. اللہ کی جو خوشنودی ہے، مغفرت ہے، رحمت ہے، ہمارے لیے اس سے کچھ برکت کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کی خوشنودی، رضامندی، اللہ ہم پر خوش ہو جائے، مغفرت حاصل ہو جائے، اللہ رحم فرمائے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جبریل علیہ السلام کی جو دعا ہے، کون سی دعا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا ان لوگوں کے خلاف فرمائی کہ یا اللہ جنہوں نے رمضان پایا اور بخشش نہ حاصل کر سکے وہ تباہ ہو، ان کو بربادی ہو ان کے لیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا آمین. اللہ تعالیٰ ہم ان میں سے نہ فرمائے کہ رمضان آئے اور ہماری بخشش نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے میں بخش دے، سب پر رحم فرمائے، ہم سب کے دلوں کو دین پر ثابت فرمائے. اللہم ثبت قلوبنا، اللہم ثبت قلوبنا، اللہم مصرف فی القلوب صرف قلوبنا علی دین. اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں کو دین پر ثابت کر دے. اگر ہمارے دل دین پر ثابت نہیں ہوں گے تو آگے جو نسلیں آئیں گی، مجھے خوف ہے کہ وہ اس دین سے بھٹک جائیں گے، منہ پھیر جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، دین کو بھول جائیں گے، کہیں گے لا الہ الا اللہ، وہ تو ہمارے بڑے کہتے تھے، ہمارے آبا. تو وہ بھی زمانہ قریب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تعالی ہمارے دین ہمارے اندر ثابت فرمائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے گا. تو انشاءاللہ ہماری جو اولاد ہے، آگے ان کی اولاد نسلیں ہیں، وہ بھی دین سے. تو دعا یہ ہمیشہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی نسلوں کو دین سے وابستہ فرمائے، دین سے وابستہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ کی خیر، برکت، رحمت، مغفرت سے محروم نہ فرمائے، بلکہ اللہ رحم فرمائے ہم پر. اعمال کی وجہ سے نہیں، اپنے فضل و شان کی وجہ سے اللہ ہم پر رحم فرمائے. اعمال ہمارے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی رحم ہی فرمائے، کرم فرمائے تو ہم ہی ہمارا بیڑا پار ہوگا. لہذا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آخری ایام میں ہم سب کی بخشش مغفرت فرمائے. یاد رکھیں کہ جس کی رمضان میں بخشش نہیں ہوتی تو سمجھ لیں اور کسی مہینے میں اس کی بخشش مشکل ہے، کیونکہ وہ بدبخت آدمی ہوگا جو اللہ تعالیٰ، اور وہ محروم آدمی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی بخشش نہ پا سکا. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا رحم اور فضل فرماتا ہے رمضان میں، اور کسی مہینے میں اتنا نہیں. تو سعید بن قتادہ فرماتے تھے کہ جو رمضان میں
نہیں بدل سکتا تو باقی مہینوں میں کیا؟ جو رمضان میں بخشش نہیں پا سکتا تو باقی مہینوں کیا امید ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. Sayyid bin Qatada would say that the one who cannot be blessed with Allah's maghfirah in the month of Ramadan, then it's very unlikely that he will be forgiven in the other months. Because if one cannot gain Allah's maghfirah and rahmah in the month of Ramadan, and the only reason he would not gain Allah's maghfirah and rahmah is because of his deeds, because of his actions, because of his sins. ہر بندہ اس مہینے میں بخش دیا جاتا ہے سوائے اس کے جو انکار کرتا ہے. کہا گیا کہ کون ہے جو انکار کرے؟ فرمایا جو توبہ نہیں کرتا. آخری بات، لیلۃ الجائزہ. یہ کیا ہے لیلۃ الجائزہ؟ جزا دینے والی رات. یہ وہ رات ہے یعنی شوال کی پہلی رات، عید کی یعنی چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ جو رات ہے یہ وہ رات ہے جس میں دعائیں قبول ہے. یہ وہ رات ہے جس میں ہمیں جزا دیا جاتا ہے، ہم کو بخش دیا جاتا ہے. تو اس رات کو بھی غفلت میں نہ گزاریے، کچھ نہ کچھ پڑھ لیں اس رات میں. 2 نفل 4 نفل کچھ پڑھ لیں، 6 نفل توبہ کے اور شکر کے پڑھ لیں اللہ کی یاد میں. صلاۃ التسبیح پڑھ لیں اس رات میں یعنی چاند رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. کیونکہ من قام لیلۃ العید محتسبا للہ تعالی لم يمت قلبه حين تموت القلوب. رواہ ابن ماجہ فی سننہ. کہ جو عید کی راتوں میں قیام کرتا ہے اللہ تعالی کے لیے نیکی کمانے کے لیے، اس کا دل نہیں مرے گا جس دن اور دل مر جائیں گے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو زندگی بخشے گا ہمیشہ کے لیے، ایمانی روحانی. تو یہ راتیں ہیں جو عید کی امام شافعی نے فرمایا، اور اسی طرح ابن عمر کی روایت ہے رضی اللہ عنہما کہ عید کی جو راتیں ہیں اور جمعے کی جو رات ہے، رجب کی جو پہلی رات ہے اور شب برات ہے، تو ان راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں عید کی راتوں میں. اور یہ یعنی شوال کی پہلی رات ہوتی ہے، یعنی جب ہم روزہ اپنا آخری کھولتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، تو رات وہ ہے وہ عید کی رات ہوتی ہے اور وہ شوال کی پہلی رات ہے. اسی لیے اس رات میں تراویح تو نہیں ہوتی کیونکہ اب رمضان ختم ہو گیا، اب دوسرا مہینہ شروع ہوا. تو وہ رات برکت والی رات ہے لیلۃ الجائزہ. بعض ملکوں میں بہت ترغیب دی جاتی ہے، لوگ عبادت کرتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں لیلۃ الجائزہ میں بھی یعنی عید کی راتوں میں بھی، لیکن ہم وہ دوسرے کاموں میں مصروف رہتے ہیں. چلو آپ کم از کم نماز تو پڑھیں، فرض ادا کریں، وقت ہوا کچھ وقت کے لیے بیٹھیں، دعا مانگیں، تسبیح نماز پڑھیں، نفل پڑھیں ان راتوں میں. یاد رکھیں یہ جو برکت والی راتیں ہیں ان میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے قرآن میں حدیث میں کہ آپ ایسی عبادت کریں، 2 نفل ایسے پڑھیں، 2 نفل اس طرح پڑھیں، ان میں ایسی صورتیں پڑھیں وغیرہ. یہ بعد میں بزرگان دین نے یہ کتابوں میں لکھا اور ایسے. آپ کو یہ ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ صلاۃ و تسبیح وہ حدیث سے ثابت ہے، اور نفل وہ تو خود آپ پڑھ ہی سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کی اچھی نیت ہو اس نیت سے آپ نفل پڑھیں یعنی شکر کے لیے، توبہ کے لیے، حاجت کے لیے. اور یہ جب بھی وقت ملے تو آپ نفل پڑھ سکتے ہیں مکروہ اوقات کے علاوہ، کہ جب پریشانی ہو 2 نفل پڑھ لیں حاجت نماز. جب بھی حضور علیہ السلام کسی پریشانی میں ہوتے صلاۃ الحاجت پڑھتے تھے، اور ہم جب بھی کوئی پریشانی مصیبت ہو 2 نفل توبہ کے پڑھ لیں. جب بھی کوئی نعمت کوئی خوشی 2 شکر کے نفل پڑھ لیں. یعنی جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. So keep in mind the nights of Eid are special and du'as are accepted on the nights of Eid, and those who stand in prayer on the nights of Eid, their hearts will not die when the hearts of other people they will come to maut, to death or to an end. What this means is
that a person, he will have that life. He would be full of life and light and spirituality more than others on the day of judgment and in barzakh. تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک کہہ دیں کہ ایک ایسی زندگی بخشے گا کہ دوسرے بھی اس پر رخص کریں گے. احب الاعمال عند اللہ ادومها من اللہ، سب سے بہترین عمل وہ ہے اللہ کے ہاں جو ہمیشہ ہو اگرچہ وہ کم ہو. ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے تو اس کو جاری رکھیں رمضان کے بعد میں بھی. شوال کے روزے رکھیں. شوال کے روزے عید کے دن کے بعد ہم 6 رکھ سکتے ہیں، پورے سال کا ثواب مل جاتا ہے. یا اس کو الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، شوال کے 6 روزے الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں. اور ان کی نیت جو ہے یہ زور کی نماز سے پہلے اس کی نیت ہو سکتی ہے. بالفرض آپ لیٹ اٹھے ہیں، کچھ کھایا بھی نہیں ہے، تو 9 بجے 10 بجے تک بھی اس کی نیت ہو سکتی ہے، یہ یاد رکھیں. تو شوال کے بھی روزے رکھیں انشاءاللہ. اور اس کے بعد شوال کے روزے کے بعد بھی کوئی بندہ ایسی عید مناتا ہے، وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ نفلی روزے ہیں. اور اگر آپ کے قضا روزے ہیں، مثلا ہمارے بھائی کے یا بہن کے کوئی بھی قضا روزے ہیں کسی وجہ سے، تو وہ قضا بھی کر لے، ساتھ شوال کے روزے کی نیت کر لے. یہ ایسے ہو سکتا ہے، یعنی فرض کے ساتھ نفل بھی 2 نیتیں کر لیں تو آپ کو شوال کے بھی روزے کے ثواب مل جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. سو انشاءاللہ the night of Eid is coming, and make sure that you do some worship in the night of Eid. It's a blessed night. It's a night when du'as are accepted. And the fast of Shawwal, keep them a day after Eid. If it's possible, you should keep them. You will receive the reward for the whole year. 30 days plus 6 days, that's 36 days. And 36 days and all our good deeds are times by 10. So that's 360 days of fasting. That's the reward we earn. And in the lunar year we have 355 days. Yes, so 360 days, that's the reward of fasting for a full year. There is opinions in the books that according to Imam Hanifa, the 6 fast of Shawwal are makruh, but there was a reason for that. He said that they are makruh if you deem them wajib, then it's makruh. Because in his day and time, people would deem the Shawwal fast as makruh. But the ulama of Ahnaf, Hanafiya have said it's only makruh if people say that they're wajib. They're not wajib, ye nafli roze hai. Shawwal ke roze nafli hai. If a person keeps them as nafal, it is completely fine to do so. Inshallah. اور یہ آخری بات یاد رکھیں، فطرانہ جو ہے یہ واجب ہے، اس پر غفلت نہ کریں. تو اگر آپ فطرانہ دے رہے ہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، پہلے بھی دے سکتے ہیں. فطرانہ جو ہے those who usually give us fitrana Jamia Noor at the masjid, you can either transfer it or make sure you use the reference as fitrana, or you can drop it off at the masjid. تو فطرانہ جو ہے یہ ہر فیملی میں جتنے بھی افراد ہیں، ہر فرد کے بدلے 4 pounds 4 pounds. تو اگر آپ کے گھر میں 1 مہینے 2 مہینے کا بھی بچہ ہے یا بچی، تو ان پر بھی فطرانہ ضروری ہے. تو ہر فرد کے بدلے 4 pounds، تو یہ کم از کم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس مبارک دن میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو اس مبارک دن میں جد و جہد اور عبادت اور دعا اور استغفار اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو تقوی اور زہد، عجز و انکساری اور خشیت الہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان میں سے ہمیں فرمائے کہ ہم سب اس دن میں جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے ہمیشہ کے لیے، اور ان میں سے فرمائے کہ رمضان آئے اور ہم سب کو بخش دے، سب گناہ بخش دیے جائیں. اللہ تعالیٰ ان میں سے فرمائے کہ آخری جب لیلۃ الجائزہ آتی ہے، جزا دینے والی رات، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جزا عطا فرمائے، ثواب عطا فرمائے. تو
تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہم نے اعمال کیے ہیں جس طرح کے بھی ہیں ٹوٹے پھوٹے، اللہ وہ قبول فرمائے، اپنے رحم سے فضل سے قبول فرمائے. اور یہ جو چند دن باقی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم وہ جو ظاہر عید کی تیاری بھی ہوتی ہے اس میں بھی لگے رہیں، لیکن جب وقت ملے تو وہ بھی دعا میں گزاریں، استغفار میں گزاریں، اس میں نفل توبہ کے صلاۃ و تسبیح میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ ماہ مبارک بار بار نصیب فرمائے، شوال کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین. اور اسی طرح رمضان کے آخر میں ہمیں سب صدقہ خیرات فطرانہ تو ہے، اس سے بڑھ کر کچھ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا رمضان مزید اللہ کے رحمت متوجہ ہو، اور صدقات و خیرات سے اللہ تعالیٰ آنے والی پریشانیاں، اور یہ نیت کر لے اگلے رمضان تک اس صدقات و خیرات کی نیت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن احباب نے تعاون فرمایا مسجد کے لیے، کچھ نے صدقات خیرات دیے، جس طرح بھی انہوں نے عطیات پیش کیے ہیں یا رب العالمین ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے عطیات کو قبول فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما. May Allah subhanahu wa ta'ala blesses in these last days of Ramadan al-Mubarak, blesses in this day of Jumu'ah. May Allah subhanahu wa ta'ala give us a good ending of Ramadan. May He give us the himma and tawfiq to make ourselves obedient amongst those who are sincere in dua and worship, in good actions in these last days of Ramadan and until our last breath. May Allah subhanahu wa ta'ala accept the sadaqat and khairat that our brothers and sisters have given, on all the contributions they have made. May Allah accept them. May Allah make it a means of protection and barakah for them. May Allah subhanahu wa ta'ala make it a means of blessings for them in their home. Allah ta'ala sab ke gharon mein aman sukoon ata farmaye, sab aman aur sukoon ata farmaye. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گھروں میں رحمت نازل فرمائے. جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عافیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس یا رب العالمین اس آخری جمعے میں، رمضان مبارک آخری جمعہ ہے، باری تعالیٰ برکت والا دن ہے، برکت والا مہینہ ہے، ہم سب کی بخشش فرما یا رب العالمین، ہم سب کی بخشش فرما. یہ جو رات آنے والی ہے ممکنہ لیلۃ القدر ہے، باری تعالیٰ ہم سب کو ہر رحمت سے، ہر کرم فضل سے ہمیں مالا مال فرما. باری تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ فرما. یا اللہ یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. So to summarize, I mentioned in regards to the 4 rakats that people pray to fulfill the qada prayers, there's no such thing. And Eid prayers we will not pray. We'll pray nafal at home, 2 nafal or 4 nafal, and for shukr and make dua and act upon all the sunnahs of Eid. Number 3, fitrana is important. It's wajib to give. It's £4 per family member. And spend these last days in reflection. Spend these last days in worship and dua, inshallah. Make the most of the night of Eid. And don't forget the fast of Shawwal. This is the summary of today's dars. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our weak efforts, accept our good deeds. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.